اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے معروف قانون احسن بھون اور سابق چیف سیکرٹری ناصر سعید کھوسہ کے انکار کے بعد مسلم لیگ نون نے گورنر پنجاب کو اس عہدے کے لیے 2 نام بھجوائے، جن میں سے ایک نام محسن نقوی کا ہے، اور غالباً یہ نام پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے مشورے کے بعد پیپلز پارٹی کے جناب آصف علی زرداری کی طرف سے آیا۔ محسن نقوی زرداری صاحب کے ذاتی دوست ہیں۔ وہ 2-3 پرائیویٹ چینلز اور اخبار کے بھی مالک ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ چودھری خاندان کے داماد بھی ہے، اور چودھری خاندان کے جھگڑے میں ایک دھڑا انہیں فریق سمجھتا ہے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے دل بڑا کیا اور دوست نوازی کرتے ہوئے محسن نقوی کا نام بطور چیف منسٹر تجویز کیا، جبکہ جناب احد چیمہ وزیر اعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ ہیں اور نیب کے مقدمے میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کے شریک ملزم بھی رہے۔ فواد چودھری نے کل رات ایک پریس کانفرنس میں ناصر سعید کھوسہ صاحب سے درخواست کی کہ وہ وزیر اعلیٰ نہ بننے کا فیصلہ واپس لیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ باتیں سن رہے ہوں تو کچھ فیصلہ ہو جائے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ناصر سعید کھوسہ صاحب بہرحال پھر بھی انکار کریں۔ پی ٹی آئی نے جناب احمد نواز سکھیرا کا نام تجویز کیا ہے۔ احمد نواز سکھیرا کی شہرت بہت اچھی ہے۔ اگر وہ چیف منسٹر بنا دیے گئے تو غالباً انہوں نے سروس کا کچھ حصہ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ قبل از وقت ریٹائر ہو کر ہی شاید چیف منسٹر بن سکیں گے، لیکن ذاتی طور پر میں ان کی بے پناہ عزت کرتا ہوں۔ وہ ہمارے سیکرٹری انفارمیشن رہے مرکزی، زبردست آدمی۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نصیر خان جو وزیر صحت رہے، وہ چودھری خاندان کے بہت قریب بھی رہے، شاید اب بھی ہوں۔ ان کی شہرت بھی بہت اچھی ہے، اور ان کے کیریئر پر یعنی تھرو آؤٹ بطور سیاستدان میں بہت ان کو قریب سے دیکھتا رہا، ان پر بھی کوئی داغ نہیں ہے۔ لہذا عمران خان کے تجویز کرتا تینوں نام سپاٹ لیس ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن میں طے ہو، بلکہ الیکشن کمیشن نہیں طے ہوگا، شاید پارلیمانی کمیٹی جو ہے اسے طے نہ کر سکے۔ اگرچہ پاکستان مسلم لیگ کے فوکل پرسن ملک محمد احمد خان بھی پنجاب کے ایک نیک نام سیاستدان تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وہ میرے ایک دوست جناب محمد علی کھائی کے فرزند ارجمند ہیں۔ نہ محمد علی کھائی پر کوئی داغ تھا اور نہ ملک محمد احمد خان پر کوئی داغ ہے۔ مسلم لیگ انہیں فی الحال چیف منسٹر بناتی اور بعد میں الیکشن لڑوا کے انہیں
پارلیمنٹ میں لے آتی۔ ایک اور بات عرض کروں، ممکن ہے مجھے نہیں پتا لاہور کے کیا سمجھتے سوچتے ہوں گے، لیکن اگر باجوہ صاحب آرمی چیف رہتے تو ملک محمد احمد خان اس وقت تک ملک کے کسی انتہائی اہم ترین سیاسی عہدے پر فائز ہوتے۔ بہرحال یہ تو ایسے تفیلی بات تھی۔ چیف منسٹرشپ کے لیے دونوں طرف سے تجویز کیے گئے نام اپنے اپنی جگہ اہم ہیں۔ میں فواد چودھری کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ میرا بھائی ہے کہ مسلم لیگ نے وزیر اعلیٰ کے لیے جو دو نام بھیجے ہیں وہ لطیفہ۔ فواد چودھری صاحب کو رائے دینے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن یہ بات بھی تسلیم کرنا پڑے گی کہ پی ٹی آئی نے یقیناً بہت ہی سنجیدہ نام بھجوائے ہیں۔ بات آگے بڑھے گی تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا۔ قارئین، ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے کہ محسن نقوی صاحب ہمارے پروفیشن سے ہے، میرا یہ فرض اولین ہے کہ میں کہوں کہ وہ موزوں ترین آدمی ہے، اس لیے کہ جرنلسٹ کے عجیب و غریب شواہد ہوتے ہیں۔ وہ شاید سب سے تجربہ کار آدمی ہوتا۔ بہرحال اگر ان کا نام آیا ہے تو ہمارے لیے تو بھائی مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ بہرحال میرے تو وہ دوست کے بھی دوست ہیں، یعنی زرداری صاحب کے بھی دوست ہیں، اور وہ زرداری صاحب کو بہت عزیز ہیں، اس لیے انہوں نے محسن نقوی کا نام تجویز کر دیا ہوگا۔ لیکن ایک نیا منظر پیدا ہوا کہ اسپیکر نے پی ٹی آئی کے 35 اہم ترین ارکان کے استعفے منظور کر لیا ہے۔ یہ اس خبر کے بعد ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میں واپس پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں ایک اور بات دیکھیں، ان ناموں میں شاہ محمود قریشی کا غالباً نام نہیں۔ جو باتیں ہم افواہوں کی شکل میں سنتے تھے وہ اب حقیقت میں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن میں آج اس معاملے پر رائے زنی نہیں کرتا۔ میں کراچی کے انتخابات کو لیتا ہوں جہاں پیپلز پارٹی سب سے آگے ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا فرق، دو مزید سیٹیں جماعت اسلامی کے پاس آنے کے بعد بہت کم فرق رہ گیا ہے۔ اور میں نے مراد علی شاہ صاحب کو سنا ہے کہ انہوں نے جماعت کو پیشکش کی ہے کہ آئے اکٹھے چلیں، لیکن جماعت اسلامی، میں چونکہ جماعت کیا رہا ہوں، میں اگرچہ سید مودودی کی جماعت کو اور سراج الحق صاحب کو بہت دور سمجھتا ہوں ایک دوسرے سے، لیکن جماعتی سوچ کو تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جماعت کوشش کرے گی اور وہ کہے گی کہ یہ فارم پر یہ رزلٹ ہے، فلاں پر یہ ہے، فلاں سیٹ بھی ہم نے جیتی ہے، اور وہ بالآخر قریب قریب پہنچ جائیں گے پیپلز پارٹی کے، اور پھر انہیں کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو بھی مصیبت، اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا تو بھی مصیبت۔ وہ جو ایم کیو ایم کہتی تھی کہ شہر کا کوئی وارث ہو،
ان تینوں کی موجود سیٹوں کا تجزیہ کیا جائے تو ایک انگریزی کا پنجابی کا لفظ استعمال کرنے لگا، معاف کر دیجیے گا، لیکن شاید اس سے بہتر لفظ کوئی نہیں ہے۔ اب کراچی میں جو جوتم پٹاٹ ہوگی اسے دیکھنے کے لیے شاید آپ اور میں موجود ہوں گے۔ بہرحال آج اتنا۔ آپ مجھے اس گفتگو کا فیڈ بیک 0307500879 پر دے سکتے ہیں۔ فون میں خود اٹھاتا ہوں، میں کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں رکھتا، ایک مصروف ہوں تو نہیں سنتا ہوں، ورنہ سارے فون خود سنتا۔ خدا حافظ۔